السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الزار ملت اسلامی آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، اور ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان معاملینچروں کی معاملینچنگ سے، ان بلاتکاروں کی بلاتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے، ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ دیش کے حالات سے تو آپ لوگ واقف ہیں، دیش کے باہر کے حالات سے میں آپ لوگوں کو واقف کراؤں گا، جو کہ کرا رہا ہوں کنٹینیو میں، لیکن ایک دو دن سے ہم دیش کے خبریں بھی دینا آپ لوگوں کو بہت ضروری تھا، اس لیے اس کے اوپر میں مخاطب تھا۔ آج بہرحال ایک OIC کی ایک میٹنگ بھی ہے، جو یہی 4 دن میں دوسری مرتبہ میٹنگ بیٹھی ہے، ایمرجنسی میٹنگ بلائی گئی، جس میں 57 میں سے 26 دیشوں نے حصہ لیا، جس کو بلایا گیا تھا وہی ہے، اور سارے جس پہ بحث ہوئی، جو میٹنگ ہوئی ہے بڑی سکسیس گئی، اور ان چیزوں کے اوپر سگنیچرز کر کے یہ لوگ اپنی آمدگی بھی ظاہر کر دی، یعنی اپنی رضامندی بھی ظاہر کر دی، جو کہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ اب یہ نہیں آپ لوگ بے چین ہوں گے کہ آخر میٹنگ میں کیا تھا، آخر کون سی رضامندی ظاہر کی گئی۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتا دوں، جو انڈیا میں جو OIC نے جو کام کیا ہے NRC CAA NPR کو لے کر، دوسری سب سے بڑی بات تھی جو کشمیر میں 370 اٹھا لیا گیا تھا، وہ دوبارہ لاگو کر دینے کے لیے بات ہوئی۔ تیسری چیز، فلسطین کے لیے جو مسجد اقصی پہ ہو یا غزہ میں ہو، جس طریقے سے اسرائیل اپنی جارحانہ رویہ اختیار کیا ہوا تھا، اس کے اوپر جو پابندیاں عائد کی گئی وہ قابل فخر، قابل لشت، قابل تعریف ہے۔ اب ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ترکی نے کچھ ٹائم سے اسرائیل کے ساتھ ہاتھ ملا لیا۔ ہاتھ کبھی ترکی ملانے والا نہیں، وہ نڈلا دبانے والا ہے۔ جب مسلمانوں کے اوپر بات آ جاتی تو وہ کسی کو بھی نہیں دیکھتا، نہ اسرائیل کو دیکھتا، نہ امریکہ کو دیکھتا، نہ انگلینڈ کو دیکھتا، نہ کسی اور کو دیکھتا۔ یہ بات یاد رکھو آپ لوگ جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ آج سب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا فلسطین کے لیے وہ ہے اسرائیل۔ سب سے زیادہ 37 منٹ بات کی رجب طیب اردگان نے، جو کہ بہت برہمی کا اظہار کیا، اس کو لے کر CAA NPR NRC کو لے کر، اور جو اپنی اسلام کی، اپنی شریعت میں مداخلت کرنے کی یہ لوگ نجیز حرکتیں کیے تھے، جو بھی کریں ان سب کے اوپر کارروائی کرنے کی بھی بات کی۔ دوسری چیز، OIC نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بہت جلد 370 ادھر پھر سے بحال ہو جائے گا کشمیر میں، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے، خوش آئند بات ہے، جس میں لوگ جو پریشان حال تھے ان کی پریشانی دور ہوگی، جس کو یہ چیزوں کے اوپر اعتبار تھا کہ اور بھروسہ تھا، ایک دن پلٹ کے یہ چیز دوبارہ بحال بھی ہو جائے گی اور واپس ہو جائے گی۔ یہ ہو چکی ہے، آپ لوگوں کی خواہش پوری ہو چکی ہے۔ اب یہ جس طریقے سے یہ لوگ احکامات جاری کر دیے ہیں OIC والے، باضابطہ طور پر کیبنٹ کو لکھ کر بھی بھیجے ہیں اور میل بھی کر دیے ہیں، OIC کے اس اقدامات کی نامنظوری اگر سے دیے وہ لوگ، تو ان کے اوپر 17 ایسے قوانین ہیں جو ان کے اوپر لاگو کیے جائیں گے، جس میں پابندی عائد ہو جائے گی سارے چیزوں کے اوپر، سارے پروڈکٹ کے اوپر، اور مڈل ایسٹ میں یہ بہت بری بات ہو جائے گی اگر سے یہ ہوا تو خدا را۔ تو اس لیے یہ سارے چیزیں بحال ہونے کے چانسز بڑھ چکے ہیں۔ دوسری چیز، شکریہ یہ بھی ادا کیا، تعریف کی سپریم کورٹ کے سپریمو فیصلے کی، جو EVM کو بند کرنے کی بات کی اس نے۔ حالانکہ 23 نومبر تک فیصلہ اپنے پاس رکھا، لیکن جو جارحانہ روپ اختیار کرا سپریم کورٹ نے، OIC نے اس کی بڑھ چڑھ کر تعریف کی، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے، خوش آئند بات ہے، کیونکہ ہمارے دیش کے تقریباً زیادہ تر لوگوں کو
ای وی ایم پر بھروسہ نہیں ہے، اور ایک ٹائم سے آواز بھی اٹھاتے رہے کہ ای وی ایم کو کسی طریقے سے بند کیا جائے، اس کے اوپر پابندی عائد کی جائے. اور کئی ایسے لوگ تھے جو میرے کو مسلسل میرے رابطے میں رہے کہ بولتے رہے کہ ابو فیصل اس کے اوپر بات کرو، اس کی آگے تک میسج کو پہنچاؤ کہ کسی طریقے سے اس کے اوپر پابندی عائد کی جائے. آپ لوگ نہیں بولنے سے پہلے ہی جو کام کرنا تھا ہم برابر وہ کرتے ہیں، کیونکہ دیش کی حق کے لیے اور دیش واسیوں کے لیے جو بہتر ہوگا وہ تو ہم بغیر اس کے کرتے ہیں میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں. لیکن الحمدللہ یہ بہت اچھی بات ہے، اور جو چیزیں پیش آئے، جس طریقے سے جو او آئی سی نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا آج کی میٹنگ میں، اور خاص کر ہمارے دیش کے بارے میں بھی 2-3 لفظ بڑے خطرناک کہہ دیے ہیں، اور فرانس کو بھی وارننگ دے دی باتوں باتوں میں. اور دوسری چیز چائنا کو، حالانکہ چائنا بول رہا ہے کہ جو ہم نے مدرسے ہو یا مساجد ہو سارے بحال کر دیے ہیں، وہاں پہ ہم کو مسلمانوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ مسلمانوں کو ہم سے کوئی تکلیف ہے. یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، کیونکہ او آئی سی اپنی ایک گروپ کو وہاں پہ چائنا بھیج رہا ہے تاکہ دیکھ سکے کہ یہ لوگ واقع جو بول رہے ہیں صحیح بول رہے ہیں یا غلط، جبکہ او آئی سی کو خود پتہ ہے کہ یہ جو بول رہا ہے یہ غلط بول رہا ہے. اتنا ظلم، اتنی زیادتی وہاں کے مسلمانوں پہ ہوئی ہے جو کہ ساری دنیا کو پتہ ہے، لیکن یہ جھوٹے باتیں کر کے ایک نیا ہتھ کنڈا استعمال کر رہا. اس کے ساتھ ساتھ چائنا کے لیے بھی، سری لنکا کے لیے بھی ایک چیتاونی مل چکی ہے. سری لنکا کو بھی کہہ دیا گیا ہے کہ وہاں کے مسلمانوں کی حفاظت کرنا اور تحفظ دینا حکومت کی ذمہ داری ہے. وہاں کے مسلمانوں کے اوپر کوئی اتیاچار یا کوئی ظلم اگرچہ کریں گے تو تمہاری شامت آ گئی سمجھو، اور خیر نہیں رہے گی. یہ کھلے طور پر وان کر دیا گیا ہے او آئی سی کی طرف سے، جس میں جی سی سی کے تمام ممالک اور مسلم کنٹریوں کے جو طاقتور ملک ہیں، مثال کے طور پر ترکی ہے، ایران ہے، یہ ساروں نے حصہ لیا اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. اور ایران کے وزیر اعظم نے بھی صاف الفاظوں میں چائنا کو بھی چیتاونی دے دی، سری لنکا کو بھی چیتاونی دے دی، اور ہمارے اس کو بھی چیتاونی دے دی، اور کھلے الفاظوں میں کہہ دیا کہ اب ہم کسی حال میں برداشت نہیں کریں گے، چاہے کہیں پہ بھی مسلمانوں کے اوپر جارجیت کی جائے گی، زیادتی کی جائے گی، تو ہم اب بات کرنے والے نہیں ہیں، تمہارے اوپر کارروائی کریں گے، اور وہ کام کریں گے جو تم کو عمر بھر یاد رکھیں گے، تاکہ تمہاری نسل بھی یاد رکھے گی. تمہارے اوپر ویسا کام کیا جائے گا، ویسے قوانین لاگو کیے جائیں گے، جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں. بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اس اچھی خبر کو 4 بھائیوں تک روانہ کیجیے اور ان کو بھیجیے. اللہ حفظکم انشاءاللہ، جزاکم اللہ خیر. اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے محفوظ رکھے، خاص کر ان درندوں کی نجیز حرکتوں سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے. السلام